الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا وشفيعنا وحبيب طبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ومولانا وملجأنا ومولانا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بالصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد. قادریم منار یا غوث اعظم میں جنم، زمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم میں جنم. جو شیخ تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. ممبر نور پر تشریف فرما محترم علماء کرام، شورائے سلام، حفاظ و قراء و طلباء ذوی الاحتشام، بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، عزت مآب خواتین سلام. کچھ بھی بیان کرنے سے بیشتر آئیے ہم سبھی لوگ مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہر یار ارم، تاجدار حرم کی بارگاہ کرم میں ایک مرتبہ عاشقانہ، غلامانہ، محبتانہ انداز میں درود شریف کا نذرانہ ذرا بلند آواز سے پیش کرنا ہے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز القدر حضرت حافظ ندیم احمد صلی اللہ العزیز کی دعوت پر آپ کے گاؤں میں ہمیشہ آتا ہوں، اس مرتبہ بھی حاضر آیا. تھوڑی دیر میری تقریر ہوگی، اس کے بعد پھر آگے کا پروگرام ہوگا. طلباء کے جو متعلق ہے وہ پروگرام ہوگا. پھر آخر میں ایک بھاری بھرکم بیان ہوگا. مولانا مفتی شمشاد احمد صاحب چترویدی، ان کا بیان سن کر کے جائیے گا. ٹھیک ہے؟ سب لوگ سن کے جائیں گے نا؟ ہاں. بڑی مسرت ہوتی ہے
جب بچے قرآن مکمل کرتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ عظیم الشان پروگرام آپ منعقد کرتے ہیں، اور اس میں جملہ مسلمان پنڈارا کے ساتھ ساتھ ہمارے ہر دل عزیز پردھان آپ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ ہم خود ان کی آمد اور آنے پر استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جس گاؤں میں، جس شہر میں، جس بستی میں ہو، امن و شانتی کا پیغام دیتے ہیں اور امن و شانتی رہتی ہے۔ یہ مدرسہ کیا نام ہے؟ غریب نواز شہنشاہ ہند کے نام سے منسوب ہے۔ اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا تو آج یہاں جلسہ نہ ہوتا۔ یہ مدرسے کا فیضان ہے جو جلسہ ہوگا۔ تو مدرسے کو مضبوط بنائیں، مدرسے کو مضبوط بنائیں، اس میں پڑھانے والے کی عزت افزائی کریں، ان کا احترام کریں، تب انشاءاللہ قرآن کا فیضان آپ کو ملے گا۔ قرآن کا فیضان تب ملے گا۔ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام۔ جو آج نبی آخر الزمان پر اللہ تعالی نے نازل فرمایا، قرآن وہ نسخہ کیمیا ہے، قرآن وہ آسمانی کتاب ہے، قرآن اسلام کا محترم شان پیغام ہے۔ اتنی عظیم الشان کتاب جسے پڑھو تو ثواب، دیکھو تو ثواب، رکھو تو ثواب، قرآن خوانی میں پڑھو تو مغفرت، شادیوں میں دینے سے برکت، گھروں میں پڑھنے سے رحمت کا نزول۔ یہ وہی ایک کتاب ہے جس کے شروع میں جیسے کوئی بھی لیکھک، کوئی بھی رائٹر، کوئی بھی مصنف جب کتاب لکھتا ہے بڑی محنت سے نا، تو مقدمے میں، ابتدا میں وہ یہ عرض کرتا ہے میں نے بہت محنت سے کتاب لکھی ہے، اگر اس میں کوئی کمی ہو تو مجھے مطلع کیا جائے، علماء مجھے بتائیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کی تصحیح کریں۔ اپنا عذر پیش کرتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو، سارے رائٹر کا یہی معمول، لیکن پنڈارا کے سنیوں یہ پہلی کتاب ہے کہ اللہ عز و جل نے شروع میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے دنیا والوں یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر، کوئی شبہ نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ چیلنج ہے میرے اللہ کا، چیلنج ہے اللہ تو چل کا کہ قرآن میں کسی بھی شبہ کی جگہ آئی نہیں۔ آج بچیاں اور بچے قرآن ختم کیے، پڑھایا کس نے؟ حافظ ندیم صاحب اور ان کے معاونین جو مدرسین ہوں گے۔ نعمت کس نے دیا؟
اب ذرا چلو مصطفیٰ جان رحمت کے در پر، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ طیبہ میں چلو. یا رسول اللہ، قرآن ہے کیا؟ قرآن ہے کیا؟ میرے سرکار عبد قرار احمد مختار فرماتے ہیں، حدیث شریف کے کلمات سن لو. ان عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقال لصاحب القرآن اقرا وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن آخر آیت تقرأها. میرے سرکار عبد قرار فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر سے یہ حدیث مروی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں، سرکار مدینہ فرماتے ہیں کہ جنت میں مسلمان بندے سے کہا جائے گا اقرا وارتق، اے بندے قرآن پڑھتا جا اور جنت میں اوپر چڑھتا جا. حضور نے فرمایا قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت میں اوپر چڑھتے جاؤ. کیسے پڑھو؟ ٹھہر ٹھہر کر، ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ. جہاں تمہاری آخری منزل ہوگی قرآن کی، جہاں تمہاری آخری منزل ہوگی جنت میں وہی تمہارا آخری مقام ہوگا. سنیو، یہ قرآن جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے سب سے اعلیٰ عمل ہے. جو جنت میں اعمال لے جائیں گے نا، ان اعمال میں سے قرآن پڑھنا سب سے اعلیٰ عمل ہے، سب سے بہتر عمل ہے. تو نبی پاک نے فرمایا قرآن یاد کرو، قرآن سینے میں بساؤ، قرآن کی حفاظت کرو. قیامت میں اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے قرآن پڑھ، قرآن پڑھتے چلے جاؤ، جنت میں اوپر چڑھتے چلے جاؤ. جہاں قرآن کی آخری تمہاری آیت ہوگی وہی جنت میں تمہارا آخری مقام ہوگا. اور ایک دوسری حدیث سن لو، سرکار فرماتے ہیں، محبت سے بولیے اور پیار سے بولیے. یہ حدیث سنا رہا ہوں، حدیث کوئی کہانی نہیں، اصل تبلیغ قرآن اور حدیث ہے. ان مازنی جوہنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه والبس والداه تاجا يوم القيامة زوجه أحسن من زوج الشمس في بيوت الدنيا. واپس ہے سبحان اللہ. مشکات شریف جلد اول صفحہ نمبر 186 میں یہ بھی حدیث ہے، پہلے والے بھی ہے. حضرت مال جوہنی کہتے ہیں کہ مدینے کے سردار احمد مختار، دونوں عالم کے تاجدار، میرے سید ابرار و اخیار ارشاد فرماتے ہیں میرے غلاموں سن لو، جو قرآن پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا، جو قرآن پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا. قرآن کہتا ہے کہ الصلاۃ، نماز پڑھو. قرآن کہتا وآتوا الزکاۃ، زکات دو. قرآن کہتا ماں باپ کی خدمت کرو. قرآن کہتا جھوٹ سے بچو. قرآن کہتا سچائی پر چلو. قرآن کہتا محبت کا درس دو. قرآن کہتا کسی کو تکلیف مت دو. قرآن کہتا امن و شانتی کا پیغام سنو. قرآن کہتا اللہ کو پوجو. قرآن کہتا ہے غلط بات سے دور رہو. قرآن کہتا زنا کے قریب مت جاؤ. قرآن کہتا شراب مت پیو. قرآن کہتا برائیوں میں مت بڑھو. تو قرآن پر عمل کرو گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس قاری قرآن، اس حافظ قرآن کے ماں باپ کو میرا اللہ ایک ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، نعرے تکبیر. کیا سمجھے آپ؟ جو قرآن پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا. یہ نہیں کہ قرآن پڑھ کر کے نمازیں نہ پڑھیں.
قرآن کے حکم پر عمل کرے گا تو اس بچے کی وجہ سے جیسے مولانا محبوب صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، حافظ ندیم صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ علماء قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، تو اللہ ان کو تو چھوڑو، ان کے ماں باپ کو تاج پہنائے گا، ماں باپ کو تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگا۔ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کے ماں باپ ہیں جنہوں نے دنیا میں قرآن پڑھ کر عمل کیا۔ سوچو پنجارا کے سنیوں، جب ماں باپ کو اتنا عظیم الشان تاج ملے گا تو جو قرآن پڑھ کر خود عمل کیا اسے کتنا عظیم الشان تاج پہنایا جائے گا، اسے تو اور بہتر تاج ملے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں قرآن پڑھ اور قرآن پر عمل کر، پوری دنیا پر صحابہ کیا پڑھے تھے؟ صحابہ کیا پڑھے تھے؟ سائنس صحابہ کیا پڑھے تھے؟ انگلش صحابہ کیا پڑھے تھے؟ دنیاوی تعلیم صحابہ قرآن پڑھے تھے، صحابہ قرآن پڑھے تھے، فاروق اعظم قرآن پڑھے تھے جو 10 سال کی مدت میں 22 لاکھ مربع میل زمین کے حاکم بن گئے۔ قرآن کی تعلیم لیا تھا، ہم نے تو سمجھ لیا ہے قرآن خانی میں پڑھنے کی چیز ہے، اور کیا قرآن خانی میں کر کے ایک گھنٹہ میں ایک پارا، نہ ترجمے سے مطلب نہ تفسیر سے مطلب۔ خریدو کنز الایمان، کنز الایمان سمجھتے ہو؟ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ لکھا ہے، قرآن خریدو تو کنز الایمان، سورہ فاتحہ پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، پھر تفسیر پڑھو۔ ایک صفحہ اگر ترجمے تفسیر سے آپ نے پڑھ لیا تو ایک پارہ سے زیادہ تلاوت کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک صفحہ پڑھو مگر ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھو۔ قرآن وہ نسخہ کیمیا ہے، جس نے قرآن کو اپنایا، قرآن نے اسے بلند کر دیا، قرآن نے اسے بلندی پر پہنچا دیا۔ ایک حدیث اور سنا دوں، عمل کی حدیث، عمل کرو گے آپ؟ بولو عمل کرو گے؟ کتنے لوگ عمل کریں گے؟ آپ اٹھاؤ۔ ہاں اٹھانا تو ہے، کوئی عمل کوئی کرنا، یہ اٹھانے کا مطلب ہے وعدہ کیا میں نے، اور وعدہ وفا کرنا لازم، نہیں تو گنہگار ہوں گے آپ۔ سیدنا انس کی حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میرے سرکار عبد قرار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اراد ان ینام علی فراشہ فنام علی یمینہ ثم قرأ 100 مرۃ قل هو اللہ احد ثم یوم القیامہ قال له رب یا عبدی ادخل علی یمینک الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں اگر تمہیں ارادہ ہے سونے کا، کب سونا چاہیے؟ عشاء کی نماز پڑھ کر، سمجھ رہے ہیں؟ عشاء کی نماز پڑھ لو۔ من اراد ان ینام علی فراشہ، اپنے بستر پر سونے کا جب ارادہ ہو تو فنام علی یمینہ، تو دائیں کروٹ سو جاؤ۔ کیا بات ہے، ایسے سو جاؤ دائیں کروٹ، اور داہنی کروٹ سوئے سوئے تسبیح لے لو، ثم قرأ 100 مرۃ قل هو اللہ احد، دائیں کروٹ لیٹے لیٹے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، تو اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ سنو، جب قیامت کا دن ہوگا تو میرا اللہ فرمائے گا اے میرے بندے داہنی طرف سے جنت میں داخل ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس میں رسول والا کانفرنس، انشاءاللہ یہ نبی نے فرمایا، اس کا فرمان ہے جس کے فرمان میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لا
اس لیے کہ نبی اپنی زبان سے جو کچھ کہتے ہیں وہی خدا کہتے ہیں، اللہ کی مرضی بولتے ہیں۔ وہ دہن جس کو وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ نافذ۔ کامل بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ بیٹھے ہو؟ عمل کرنا اس طرح تب جنت میں جاؤ گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولیے، محبت سے بولیے اور پیار سے بولیے ماشاءاللہ۔ ان کی خیریت پوچھا، یہ چلے جا رہے ہیں۔ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ یہ مسجد پڑا درود شریف پڑھی اور پڑھیے محبت سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی لیے ایک حدیث اور سنا، 4 حدیث ہو جائے 5 کوئی حل نہ فکری، بیٹھے بیٹھے حدیث سن لینا معمولی بات ہے۔ صحابہ کرام ایک حدیث سننے کے لیے 1 مہینے کا سفر کرتے تھے۔ اس وقت میں نہ ٹرین نہ پلین، گدھا کھچر گھوڑا سنگلاخ وادیاں، اور ایک حدیث سننے کے لیے 1 مہینے کا سفر۔ اور آپ کو اس مدرسے کی وجہ سے بیٹھے بیٹھے حدیثیں سن رہے ہو، یقیناً یہ وہی حدیثیں ہیں جس کو میرے سرکار نے کبھی فرمایا تھا۔ صحابہ کرام بڑے احتیاط سے حدیثیں جمع فرمائے۔ چیزوں کی اس میں شمولیت نہیں، اس لیے کہ نبی نے فرما دیا من کذب علیہ متعمدا فقد نقضہ من النار، یعنی جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ آسان نہیں ہے، مقررین ہو، مدرسین ہو، واعظین ہو، کوئی بھی ہو، بولنا آسان نہیں ہے۔ وہی بولو جو تمہیں معلوم ہو سچ ہو، وہی حدیثیں بولو جو نبی پاک کا فرمان ہے۔ غلط جملہ کہتی ہے کہ نبی نے فرمایا تو جہنم میں جانا ہے، یاد رکھنا۔ اور کہتے ہیں صحابہ کرام نے بھرتی ہے، بعض صحابہ تو اس ڈر سے حدیث کی روایتیں نہیں کرتے۔ پوچھا کہ کیوں نہیں روایت کرتے ہیں؟ کہ کہیں ادھر سے ادھر جملے نہ ہو جائیں اور ہم اس حدیث کے ذریعے نہ آ جائیں۔ شیر خدا داماد مصطفیٰ مولا کائنات علی بن ابی طالب اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں علیکم بتعلیم القرآن وکثرت تلاوتہ۔ اے مسلمانوں، تم پر لازم ہے قرآن کی تلاوت اور علیکم بتعلیم القرآن، یعنی قرآن کی تعلیم سیکھو، تم پر لازم ہے وکثرت تلاوت، اور تلاوت کی کثرت کرو، تلاوت کی کثرت کرو۔ اس کا ثمرہ یہ ملے گا کہ اتنے بڑے بڑے درجات تمہیں جنت میں ملیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ، بڑے بڑے عجائبات۔ اس لیے مسلمانوں قرآن کا دامن پکڑے رہو، قرآن پڑھتے رہو، روز صبح تلاوت کرو، گھروں میں برکتیں ہوں گی، گھروں میں رحمتوں کی بارش ہوگی۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جسے چومو تو ثواب، دیکھو تو ثواب، رکھو تو ثواب۔ جناب والا اس کو ہر اعتبار سے ثواب ہی ثواب ہے۔ قرآن کا چیلنج بہتوں نے کیا لیکن سب چیلنج کرنے والے ختم ہو گئے۔ قرآن آج بھی ہے صبح قیامت تک اللہ کی کتاب ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے۔ پوری دنیا میں قرآن ہی کے حافظ آپ کو ملیں گے اور کسی کتاب کے حافظ نہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں حافظ قرآن ملیں گے، حافظ قرآن ملیں گے۔ قرآن اگر جلا بھی دیا جائے تو سینے میں کون جلائے گا؟ اس لیے قرآن کبھی مٹ نہیں سکتا۔ سن لو، قرآن کریم کا یہ
لیے کہ فجر پڑھ کر کے قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، چاہے وہ ایک ہی صفحہ صحیح لیکن قرآن پڑھیں۔ گھر میں قرآن پڑھیں گی، رب کا فیضان تمہیں ملے گا، رحمتوں انوار کی بارشیں ہوں گی، اور تمہاری تربیت تمہارے اس قرآن خوانی کی وجہ سے تمہاری اولاد پر اثر پڑے گا۔ آپ کو پتا نہیں، پیرانے پیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لسانی، فرد الافراد، قطب الاقطاب، غوث الاغواث، سیدنا سرکار شیخ عبد القادر جیلانی جب پیدا ہوئے اور جب 4 سال کے ہو گئے تو جب مکتب میں گئے بسم اللہ خوانی کے لیے، استاد نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شیخ عبد القادر جیلانی پڑھنے کے بعد 18 پارہ تک زبانی سنا دی۔ عبد القادر پڑھنے آئے ہو کہ پڑھانے آئے ہو؟ یہ پہلا بچہ ملا جو 18 پارہ تک قرآن کا حافظ ہے۔ تم نے کہاں یاد کیا؟ کہیں اور پڑھ رہے تھے؟ میرے غوث نے فرمایا استاد محترم میں نے کہیں نہیں پڑھا، میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں ام الخیر فاطمہ روز قرآن پڑھتی تھی، 18 پارے کا حافظ قرآن تھے، میری ماں 18 پارے تک پڑھی تھی، میں ماں کے شکم میں ماں پڑھتی جاتی تھی، عبد القادر اپنے ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن بنتا جا رہا تھا، 18 پارہ مکمل ہوا، میری ولادت ہو گئی، پتہ یہ چلا کہ میرا غوث ماں کے پیٹ سے ہی ولی ہے۔ تو ماں پڑھے گی تبھی تو اثر ہوگا، اور ماں دوپٹہ کھول کر پار پھیلا کر کھانا بنائے گی، برکت ہوگی؟ نہیں، سر سے دوپٹہ گرا برکت گئی۔ دوپٹہ کیا کام ہے؟ دوپٹہ کام ہے سر ڈھانکنا، سر پر ہو تو دوپٹہ اور گلے میں رہے تو پٹا، اور پٹا آدمیوں کو نہیں باندھا جاتا، جانور کو باندھا جاتا، پٹا جانوروں کو باندھا جاتا، اس لیے عورتوں پردے سے رہو، پردے کا حکم ہے، گھر میں رہو تو سر ڈھکا رہو، باہر رہو تو سر ڈھکا رہو۔ اگر تم نے شریعت پر عمل کر لیا، کنیزیں ام الخیر فاطمہ بن گئے تو تمہارے کوکھ سے بھی اسلام کے مجاہد پیدا ہوں گے، عالم دین پیدا ہوں گے، متقی پرہیزگار پیدا ہوں گے۔ اگر ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسین جنم لیتا ہے، ماں اگر حاضرہ ہوتی ہے تو بیٹا اسماعیل پیدا ہوتا ہے۔ آپ لوگ بھی سدھرو۔ ابھی میں عشاء کی نماز پڑھنے گیا، 7:15 بج گیا، جماعت کا ٹائم ہو گیا، ایک بڈھے امام صاحب سے وہی مسجد کے لیے امام، میں پہنچا، یہی ہوگا، مسجد تو بڑی عالی شان بنا دیا، نماز پڑھنے کب جاؤ گے؟ پیرانے پیر روشن ضمیر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے فرض، سب سے پہلے فرض جو اللہ نے فرض کیا، نماز، روزہ، حج، زکات، اس کے بعد سنت، فرض کے بعد سنت پر عمل کرو، سنت کے بعد مستحب پر عمل کرو، اور فرض ہی آئے گا تو پھر سمجھو سب بیکار ہے، سمجھ رہے ہیں؟ فرض پر عمل کرو، نماز کی پابندی، ایک ٹائم کی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، اس لیے کہ آپ جس خدا کے بندے ہیں اسی خدا کا فرمان میرے بندو نماز۔ چلو میں درود شریف پڑھیں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ یہاں دنیا میں آئے ہیں اپنی مرضی سے، آپ پیدا ہوئے تو
अपनी मर्जी से, या दुनिया से जाएंगे तो अपनी मर्जी से? नहीं, आए दुनिया में तो अल्लाह की मर्जी से, जाओगे दुनिया से अल्लाह की मर्जी से। तो बीच वाली जिंदगी अपनी मर्जी क्यों चलाते हो? अपनी मर्जी क्यों चलाते हो? जो चाहे खाए, जो चाहे पिए, जैसे चाहे रहे। नहीं, शरीयत की लगाम, इस्लाम की लगाम। आपको हराम नहीं खा सकते, हराम नहीं पी सकते। इसलिए जब आए हो अल्लाह की मर्जी से, जाओगे अल्लाह की मर्जी से, तो बीच वाली जिंदगी में अल्लाह की मर्जी से गुजारो, अल्लाह की मर्जी से गुजारो, रसूल की मर्जी से गुजारो। अगर ये जिंदगी अल्लाह रसूल की मर्जी से गुजर गए तो इंशाअल्लाह कब्र में भी रहोगे तो जन्नत की हवा, जन्नत की हवा, और हश्र में जाओगे मुस्तफा जान रहमत के दामन की हवा। जलसा क्यों हो रहा? जलसा इसलिए हो रहा कि कुरान पढ़े हैं बच्चे, इनकी इज्जत अफजाई कर रहे हैं आप, ताकि हम लोग नेक हो जाए, अच्छे हो जाए, सच्चे हो जाए। हर इंसान गुनाहों का पुतला है, करता रहता है, लेकिन वो इंसान जो गुनाह करने के बाद अपने रब से तौबा करे, माफी मांगते, तो अल्लाह माफ कर देता है। ऐसे हो जाता वो जैसे गुनाह किया ही नहीं। तो जिस गुनाह से तौबा कर लो, उस गुनाह के करीब मत जाओ। पिंडारा के सुनियो, मर्द औरत सुन लो, आज से तौबा कर लो, मेरी नमाज नहीं छूटेगी। नमाज नहीं छूटनी चाहिए। जो नमाजी नहीं, उसका कोई दीन नहीं। हर चीज की एक शनाख्त, पहचान, निशानी होती है। मुसलमान की निशानी नमाज है। 10 मिनट नमाज का वक्त नहीं दे सकते, और कयामत में 10 साल तुम्हें चलना पड़ेगा। इसलिए खुदा के बंदो, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ हो, कुरान की तालीमात को अपनाओ, कुरान की कसरत से तिलावत करो। कुरान करीम वो किताब है, इस सवाब का ज़ख़ीरा तुम्हें मिल जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद इस हदीस के रावी हैं। एक हदीस और सुन लो, सुना दूं? फरमाते हैं, मन करा कुरान, मन करा हरफन मिन किताबिल्लाह फलहु हसना वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा ला कुलु अलिफ लाम मिम हरफुन बल अलिफ हरफ व लाम हरफ व मीम हरफ औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी फरमाते हैं, तवज्जो, मेरे नबी फरमाते हैं, मन करा हरफन मिन किताबिल्लाह, जो किताबिल्लाह के एक हरफ पढ़े, कुरान से एक हरफ पढ़ेगा, अल्लाह उसे एक हसना देगा, और एक हसना 10 नेकी के बराबर। गोया एक हरफ पढ़ेंगे तो 10 नेकी। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक हरफ, लाम एक हरफ, मीम एक हरफ। यानी किसी ने अलिफ लाम मीम तिलावत कर लिया, अल्लाह उसे 30 नेकी अता फरमा देगा। पूरे कुरान में कितने हुरूफ हैं? सोच लो आप, कितने हुरूफ हैं? 3,67,670 हुरूफ हैं। इनको पढ़ने के बाद 10 से ज़रब दे दो, कितनी नेकी मिलेगी? ये तो जनाबे वाला एक जनाबे वाला फैसला, लेकिन अल्लाह अगर कुछ हो जाए तो इतनी नेकी अल्लाह का फरमा देगा कुरान के फैज की वजह से कि तुम कुछ हो जाओगे और जन्नत के हकदार। अगर नहीं पढ़े तो अभी पढ़िए। कुछ लोग कहते हैं अब तो उम्र हो गई, क्या कुरान पढ़े? आप इसी के पास आओ, 1 घंटा टाइम दो, कुरान 1 महीने में पढ़ लोगे। पहले के दौर में लोग बड़े बड़े बादशाह कुरान के हाफिज बना करते, चंद शाह औरंगजेब
आलमगीर रहमतुल्लाह, उनका बेटा हाफिज कुरान हो गया। हिंदुस्तान के बहुत बड़े शहंशाह गुजरे, वो बहुत बड़े आदिल मुंसिफ इंसाफ करने वाले बादशाह, उनका बेटा हाफिज कुरान बन गया। बादशाह थे ना, इस हिंदुस्तान के नहीं, अखंड भारत के वो बादशाह थे। बांग्लादेश, बर्मा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जब हिंदुस्तान बना, उनका बेटा हाफिज कुरान बन गया। और आजकल हाफिज कुरान कौन बनता है? जो गरीब लोग हैं, चलो मदरसे में दाखिल कर दो, हाफिज। जिसके पास पैसा वो तो गवर्नमेंट स्कूल, इंग्लिश मीडियम, डिवाइन, ये वो, ताकि पढ़ करके बन जाए कलेक्टर, प्रोफेसर, जज, और पढ़ने के बाद बन जाएगा जब जज तो रहेगा दिल्ली में या लखनऊ में फैमिली के साथ, माँ बाप घर बैठकर पिंडारा में भात से रोटी खाएंगे। ऐसी होता है, जिसको ज्यादा पढ़ा दिया ना वो वही रहता है, पढ़ता था। माँ बाप है ना, अपने हाथ से रोटी बनाते हैं, लेकिन अगर हाफिज कुरान बना दिया, आलिम दीन बना दिया, चाहे वो कहीं भी रहे, माँ बाप को छोड़ेगा नहीं, माँ बाप को छोड़ेगा नहीं, माँ बाप को साथ रखेगा। औरंगजेब आलमगीर के बेटा हाफिज कुरान बन गया। बेटा जाके कहा, हुजूर वालिद मोहतरम मैं मुकम्मल हाफिज कुरान बन गया। कहिए खुशखबरी जाके अपने दादा जान को सुनाओ। दादा जान को जब सुनाया तो रोने लगे, फरमाते बेटा तुम हाफिज कुरान बन गए, सारी फजीलत तो तुम्हारे माँ बाप को मिलेगी, मुझे क्या मिलेगा? मैं तो तब खुश होऊंगा कि जब मेरा बेटा औरंगजेब हाफिज कुरान बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना साहब हुसैन साहब क़िबला चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब शहीद हजरत अल्लामा मौलाना शमशाद अहमद साहब क़िबला चतुर्वेदी तशरीफ फरमा। इनके बयान को सुन के आप जाइए, पहले ही बताया था ना, बोलो वापस से बोलो सुभान अल्लाह। इसी बात को पूरा कर दो। कहा बेटा मैं तो जब खुश होता कि जब मेरा बेटा हाफिज हिंदुस्तान के बादशाह थे, वो उन्होंने बाप को राजी करने, बाप को खुश करने के लिए कहा मैं अब कुरान का हिफ्ज़ करूंगा, कुरान याद करूंगा। 3 महीने के अंदर जो शहंशाह हिंद हो, कितनी जिम्मेदारियां, कितना टेंशन। प्रधान साहब से पूछो, एक गांव के प्रधान हो तो कितना टेंशन रहता है, ज़हन हाजिर नहीं रहता। वो तो पूरे हिंदुस्तान के बादशाह थे, लेकिन कुरान याद करने बैठे उस उम्र में तो 3 महीने में हाफिज कुरान बन गए। और फिर अपने वालिद मोहतरम के पास जाके अर्ज किया कि अब्बू हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह आपका बेटा भी हाफिज कुरान और आपका बेटा भी हाफिज कुरान। कुरान को पकड़ो, बच्चे बड़े हो जाए ना, अभी नादरा पढ़े ना, और अच्छी तरह पढ़ना बड़े हो जाए तो जामिया गौसिया तेगिया में दाखिल कराओ, इन्हें हाफिज कुरान बनाओ। कुछ लोग सोचते हैं कि हाफिज बना दूं, आलिम बना दूं, वही 5,000 से 1,000 तनख्वाह मिलेगी, कैसे जिंदगी गुजरेगी? सुन लीजिए, अल्लाह ने रोजी लिख दिया है, जितना लिखा है उसमें न कमी न ज्यादा। ये उलमा बैठे हैं, इनके कपड़े आपसे अच्छे, इनका खाना आपसे अच्छा,
ان کی عزت آپ سے اچھی عزت، ہر طریقے سے انہیں نوازا رب نے، تو یہ مت سوچو رزاق اللہ ہے، ایسے روزی دیتا ہے جیسے انسان کو ہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے بچے کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، یہ نہیں کہ حافظ قرآن عالم دین بنانے کے بعد ان کو امامت ہی پر لگا دو، نہیں، تجارت کراؤ، بزنس کراؤ، کوئی بھی کام کرو، جب عالم اور حافظ ہوگا انشاءاللہ بزنس میں بھی غلطی نہیں کرے گا، کسی بھی کام میں وہ غلطی نہیں کرے گا، خدا سے ڈرے گا، اور گھر میں ایک جناب والا امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں ان بچوں کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں، ان لوگوں نے اپنے بچے کو قرآن کریم ناظرہ خوانی مکمل کرائی ہے، اب اور ہمت رکھو تو ان کو حافظ قرآن بناؤ۔ انشاءاللہ اس مدرسے سے پڑھنے والا جو بھی بچہ ہے، نہ پڑھا یہاں حافظ قرآن بنا کہیں اور، لیکن جب تک وہ پڑھتا رہے گا، پڑھاتا رہے گا، جتنے لوگوں نے اس مدرسے میں مدد کی ہے صبح قیامت تک اللہ انہیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ میں قلب سے دعا کرتا ہوں میرے اللہ اس مدرسے کو زندونی رات گنی ترقیاں عطا فرما، اور ان کے تمام معاونین، مخلصین، محبین اور تمام بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرما۔ دنیا میں رہے تو عزت کی زندگی گزاریں، تاکہ دنیا سے جب جائیں تو ہمیں قبر میں بھی آرام ملے اور حشر میں بھی آرام ملے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد ملت حاضرہ محدث ملت طاہرہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا پیغام انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کیا۔ جشن غوث الورا زندہ باد مسلک اعلیٰ حضرت پائے۔